میرے رب نے پیغام بھیجا تھا اور بھیجا بھی اس کے ہاتھ تھا جو ساری جہان کے لیے رحمت ہے۔ اور میں حبیب یہ قرآن لے جا اپنی امت کو پڑھا، دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ لیکن میرے دوستو، ہم نے اسے چوما بھی، آنکھوں سے بھی لگایا، شمیل کا سونا غلاف بھی بنایا، گھر میں سب سے اوپر رکھا، لیکن پڑھا ہم نے نہیں۔ ہم نے قرآن سے وفا کیا کہ بے وفائی کی؟ نہیں، جانبدار ہو کے نہیں، وفا کی کہ بے وفائی کی؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مجھے قسمیں اٹھانے کی حاجت نہیں، میرا اور آپ کا قرآن کے ساتھ بڑا زیادتی والا سلوک ہے، سخت زیادتی والا۔ اگر ہمیں قرآن کا شوق اٹھتا بھی آنا تو 4 ختم کرنے، 10 ختم کرنے۔ یار رب آپ سے رحمت کی بات کرے پھر بھی آپ کو پتا نہیں کہ کہاں کر رہا، وہ غضب والی بات کرے ڈرائے پھر بھی پتا نہیں کہاں کر رہا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے یاروں، خدا نے عرش سے اپنے نبی کے ہاتھ بھیجا، حضور نے ہمیں سکھایا، ہم تک پہنچایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جنگیں لڑی، بچے کٹائے، انہوں نے سب کچھ لٹایا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا تمہیں نظر نہیں آتا، تمہیں دکھتا نہیں، میرے پاس 72 تھے، میں نے سارے دے دیے ہیں، سارا کچھ قربان کر دیا قرآن کو بچانے کے لیے، اور تمہیں نظر نہیں آتا کہ میرے سر سے، میرے تن سے سر جدا ہو گیا ہے، میں نیزے پہ چڑھ بھی گیا ہوں پھر بھی میں نے قرآن پڑھنا نہیں چھوڑا، تمہیں نظر نہیں آتا؟ میرے سخی حسین دی شان ویکھو، ایسا رتبہ تے کسے بھی پایا نہیں، لکھاں ہوئے شہید جہان اندر، پر ہتھاں اتے کسے بھی بال کہایا نہیں، ممبراں اتے تے سارے قرآن پڑھ دے، چڑھ کے نیزے تے کسے سنایا ہی نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا یہ ہے قرآن کی حد۔ میں پوچھتا ہوں، سویرے بچے نے سکول جانا ہو تو ماں پکڑتی ہے اس کو، پہلے اس کے گلے میں پاؤڈر ڈالتی ہے، پھر اس کو ٹائی لگاتی ہے، استری کر کے جوڑا پہناتی ہے، اور قرآن کے ساتھ سلوک یہ قاری صاحب کو آگے کہتے ہیں جلدی بھیج دے، اس نے سکول جانا ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، یہ جو اولاد نافرمان ہے نا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں قرآن نہیں سکھایا۔ آپ مجھے علماء میں سے نکال کے بڑے کم لوگ دکھائیں گے کہ جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوں، علماء میں سے بڑے کم۔ علماء میں غلطیاں ہوتی ہیں، پائی جاتی ہیں ہمارے اندر خامیاں، میرے جیسے جو لوگ ہیں، لیکن ماں باپ کے لحاظ سے بڑا کم پائیں گے آپ۔ میرے یارو، کچھ اپنے لیے کر جاؤ، کچھ قرآن کے ساتھ حسن سلوک بتا جاؤ۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب عمر کے پاس ایک شخص آیا اپنے بیٹے کی شکایت لے کے، کہنے لگا عمر، منتوں کے بعد اللہ سے ایک بیٹا مانگ کے لیا تھا اور اس کو بڑے پیار سے پالا، آج جوان ہو گیا تو بیٹے نے باپ کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصے سے وجود کانپنے لگا، فرمایا ایسا بے حیا بیٹا ہے، باپ کے منہ پہ لاؤ بلا کے ذرا۔ جناب عمر کی کچہری لگ گئی، بیٹا اس باپ کا سامنے کھڑا ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی، باپ کو مارتے ہو، دل کرتا ہے درے مار مار کے تجھے ہلاک کر دوں، تو نے باپ کے منہ پہ تھپڑ مارا، حیا نہیں آتی؟ تجھے پتا نہیں باپ کے کتنے حقوق ہیں؟ جب حضرت عمر جلال دکھا چکے تو بچہ کہنے لگا اے عمر، سارے ماں باپ کے حقوق ہیں یا اولاد کا بھی کوئی حق ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کی بات سن کے ذرا سنبھل گئے، فرمایا کیا ہیں بڑے حقوق؟ کہنے لگا کون کون سے؟ جناب عمر نے کہا موٹے موٹے حقوق یہ ہیں کہ بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے، بالغ ہو جائے تو قرآن و سنت کی تعلیم دلوائے، اور جب جوان ہو جائے تو اس کے جوان ہونے تک اس کے اخراجات کا خیال رکھے، جوان ہو جائے تو شادی کر دے۔ بچہ کہنے لگا عمر، میں پیدا ہوا تو میرے باپ نے میرا نام رکھا جس کا معنی بنتا ہے گندا کیڑا، اور مجھے جوان ہوئے کتنے عرصے بیت کے میری شادی نہیں کرتا تاکہ کچھ اور کمائی سے مل جائے۔ اور حضرت عمر سے وہ لڑکا کہنے لگا آپ کہتے ہیں کہ بالغ ہو جائے، تھوڑا سمجھدار ہو جائے تو قرآن پڑھایا جائے؟ میرے باپ نے اونٹ رکھے ہوئے تھے، میں تھوڑا سمجھدار ہو گیا تو اس نے 10 اونٹ اور خرید لیے، سارا دن میں اونٹ چراتا ہوں اس کے ساتھ، آپ مجھے بتائیں کہ میرے باپ نے میرا کون سا حق پورا کیا ہے؟ آج اس نے میرے ساتھ بڑی تلخ باتیں کی، مجھے بھی جوش آیا، میں نے ایک تھپڑ مار دیا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیٹے کو کہا تو گھر چلا جا۔ بیٹا گھر چلا گیا، آپ نے اس کے باپ کی طرف رخ پھیرا، آپ فرمانے لگے اس نے تیرے منہ پہ تھپڑ مارا نہیں، تو نے مروایا ہے، خدا کے بندے اچھا نام رکھتا، بالغ ہونے پہ شادی کرتا، یہ 2 حقوق تو ضائع بھی کر دیتا۔ فرمایا تو اسے قرآن پڑھاتا، قرآن میں بڑا اثر ہے، قرآن میں بڑی تاثیر ہے، قرآن میں بڑا نور ہے، اگر تو اسے قرآن پڑھاتا تو اس کے دل پہ قرآن کا اثر ہوتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین سے نیکی کرنا۔ اگر تو اسے قرآن پڑھاتا تو
تو اسے پتا چلتا اف ولا تنہر، ماں باپ سے اف بھی نہیں کہنا. اگر تو اسے قرآن پڑھاتا تو اسے پتا ہوتا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ماں باپ کے لیے دعائیں مانگتا یہ. تو نے اسے قرآن پڑھایا نہیں، اس کے دل پہ بات اتری نہیں، اب یہ کبھی تیرا فرما بردار نہیں ہو سکتا. اولادوں کا دکھڑا رونے والوں، کبھی سوچا ہے کہ یہ اولادیں نافرمان کیوں ہوئی؟ کبھی سوچا ہے کہ یہ بچے ہمارے سامنے کھڑے کیوں ہو گئے؟ کبھی تصور کیا ہے کہ ہم نے میٹرک تک 50 کتابیں تو پڑھائیں، ڈنڈے کے ساتھ پڑھائیں، لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے بچے کو سورۃ فاتحہ بھی صحیح نہیں آتی. ہم نے کبھی نہیں دیکھا اسے تو دعائے قنوت نہیں آتی. کبھی نہیں سوچا کہ یار اس بچے کو تو نماز جنازہ نہیں آتی. کل میں مر گیا تو میرا بیٹا تو اس قابل بھی نہیں کہ میرے اوپر نماز جنازہ پڑھ سکے، یہ تو اس قابل نہیں کہ میرے لیے دعائے مغفرت بھی کر سکے. تو کیا قبر میں جا کے بتاؤ گے کہ پی ایچ ڈی ہے میرا بیٹا، ایم ایس سی انوائرمنٹ ہے، ایم ایس سی میتھ ہے، ایم کام ہے، بی بی اے ہے، ایم بی اے ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تمہارا بیٹا جتنی مرضی ڈگریاں لے کے آئے، رب کو پسند نہیں، اگر قرآن کا حافظ ہوا تو تمہارے ماتھے پہ تاج سجایا جائے گا. میرے دوستو پلٹ آؤ، لوٹ آؤ، تھوڑی زندگی ہے، اس کو ضائع نہ کرو. مت سمجھنا کہ بعد مرنے کے یہ ساری چیزیں تمہارے کام آ جائیں گی. کتنے لوگ بلڈنگیں بنا کے مر گئے، کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو مربے چھوڑ کے مر گئے، کوئی نام لینے والا نہیں ہے. میرے پاس اپنے ذاتی ایک مرلہ جگہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے فضل سے صبح اٹھتا ہوں تو اماں جی کے لیے دعا کرتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں تو اپنے ابا جی کے لیے دعا کرتا ہوں، شام ہوتی ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہوں. اس لیے کہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں مدرسے میں جانے لگا تو لوگ بعض اعتراض کرنے لگے کہ یہ مولوی بننے لگا آپ کی فیملی میں، اور بعض لوگ کہنے لگے کہ یہ تو عجیب معاملہ ہے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، سادہ سے تھے میرے ابا جان، اور انہوں نے تو دیکھا بھی کچھ نہیں، مجھے مولوی بنے ہوئے ڈھب سے دیکھ بھی نہیں پائے، جلدی دنیا سے چلے گئے. مدرسے میں داخل ہوا، ابا جی سے کتابوں کے پیسے لینے گیا، ایک شخص نے کہا کہ آپ اسے مدرسے ڈالنے لگے، تو کہنے لگے چلو اور کچھ نہیں، میرے مرنے کے بعد میرے لیے دعا تو کر دیا کرے گا نا. سادی سی بات دل پہ اتر گئی. میری اماں مرحومہ فرمایا کرتی تھی، اور تو مجھے پتہ نہیں کسی کا، لیکن مجھے امید ہے یہ میری قبر پہ ضرور جایا کرے گا. آپ کو میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بتاتا ہوں کہ آج بھی جس طرح میں پہلے کبھی اماں جی سے اجازت لیتا تھا نا، آج بھی جب اعتکاف کے لیے بیٹھنا تھا تو ایک دن پہلے جا کے میں اماں جی کے مزار پہ بیٹھ گیا تھا، اور میں نے وہ عجیب دل کے اندر ایک تصور تھا، وہاں بیٹھ کے ان کے قدموں میں مجھے یوں ہی لگا تھا کہ جیسے بالکل وہ میرے سامنے موجود ہیں. اور میں نے آنکھیں بند کر کے ان سے کہا تھا اماں جی زندگی بھر اعتکاف کی بھی آپ سے اجازت لے کے جایا کرتا تھا، پہلا اعتکاف ہے، آپ میرے پاس موجود نہیں ہو، لیکن میں اس دفعہ بھی اعتکاف بیٹھنے لگا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے؟ میں آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بتاتا ہوں، مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے دل پہ کسی نے تسلی کا ہاتھ رکھا ہے. اور آج بھی اسی طرح میری اماں نے مجھے قبر سے کہا ہے کہ بیٹھ تو جانا ہے اعتکاف، لیکن بیٹا اس بات کا خیال رکھنا میں زیادہ نمازیں نہیں پڑھ سکی، میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، میرے لیے دعا کرتے رہنا. میں تو میرے دوستوں بات طویل نہیں کرنا چاہتا. ماں باپ جو موجود ہیں وہ کم از کم ایک لائق، میں نے جمعے میں بھی کہا تھا میرے دوستوں شوق پیدا کرو، دین کو بڑی ضرورت ہے. مسجدوں کی مسجدیں، دیہاتوں کے دیہات خالی ہیں. آج علماؤں کی ضرورت ہے جو اپنے بچے بھیجیں مدرسوں میں، اس باپ کی حاجت ہے جو اپنا بچہ وقف کرے دین کے لیے. میرے دوستوں یہ ماں باپ جو زندگی میں اپنے بچوں کو پالتے ہیں تو کچھ اس لیے بھی پالیں، اس لیے نہیں کہ اچھا کاروبار کرے گا. اچھے کاروبار والے تو تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارا حصہ تم نے پورا نہیں دیا، ہم اگر نہیں تمہارا گزارا تو ہمیں الگ کر دو. لیکن میرے دوستوں اگر دین پڑھاؤ گے تو میں اللہ کے گھر پہ بیٹھ کے امید کرتا ہوں جو بچہ دین پڑھا ہوگا وہ ضرور آپ کی خدمت کرے گا. میرے بھائیوں یہ قرآن، آج قرآن کے عالم کوئی نہیں ملتے، بستیوں کی بستیاں، شہروں کے شہر خالی ہیں، کوئی قرآن کا عالم نہیں ملتا. میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ جو ہم حفظ کراتے ہیں نا بچوں کو، اس کے تو ہمیں خاطر خواہ، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہمیں نتائج نہیں ملتے. حفظ کرنے کے بعد تو بچے بھول جاتے ہیں، وہ کالجز میں چلے جاتے ہیں، وہ داڑیاں مڈا دیتے ہیں، وہ رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھتے. حفظ کا ہمیں نتیجہ نہیں ملا، اس لیے میں معذرت کر لیتا ہوں میرے پاس. میں نے اسی لیے یہاں حفظ کا مدرسہ شروع نہیں کیا.
یہاں میں نے حفظ کا مدرسہ مجھے کہا گیا آپ کریں، میں نے کہا نہیں، میرا کوئی دل نہیں جام رہا، اس لیے کہ حفظ اور